السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے قیامت کی علامتیں۔ بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور دنیا کے چند افراد ایسے بھی ہیں جو قیامت کے بارے میں نہیں جانتے، جن میں شامل ہیں سادہ لوگ، عوام کے مرد اور عورت۔ اور یہ سادہ لوگ اگر کل کی نئی نسل کی اولاد سے یا لوگوں سے کسی دین کے مسئلے کے بارے میں پوچھیں، وہ ان سے بات تک کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جس وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں آپ سب کو ایک مسئلے کا حل بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ اب میں اپنے بیان کا آغاز کرتی ہوں۔ شرط را کے جزم کے ساتھ کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ وابستہ کرنا، کسی چیز کا لازم کرنا۔ جیسا کہ یوں کہا جائے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہوگا، اس کی جمع شروط آتی ہے۔ اور شرط را کی زبر کے ساتھ کے معنی ہیں علامات، یعنی وہ چیزیں جو کسی وقوع پذیر ہونے والی چیز کو ظاہر کریں، اس کی جمع اشراط ہے۔ بس یہاں اشراط سے مراد وہ نشانیاں ہیں اور علامتیں ہیں جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو ظاہر کریں گی۔ ویسے لغت میں شرط کے معنی کسی چیز کا اول، مال کا زوال اور چھوٹا کمتر لکھا ہے۔ ساعت شب و روز کے اجزاء میں کسی چیز کے ایک جز کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ موجودہ وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس قیامت یا قیامت کے آنے کی ساعت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب اس کا وقت غیر معلوم ہے تو وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہاں تک کہ آنے والا ہر لمحہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ اس وقت قیامت نہ آ جائے۔ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اشراط ساعت یعنی قیامت کی علامتیں، اس سے مراد نسبتاً چھوٹی چیزیں ہیں جو قیامت آنے سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور جن کے لوگ قیامت کی علامتیں تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً لونڈی کا اپنے مالک کو جاننا، فلک بوز عمارتیں بنانا اور ان پر فخر کرنا، جہل و نادانی، زناکاری اور شراب خوری کی کثرت، مردوں کی کمی، عورتوں کی زیادتی، امانتوں میں خیانت و بددیانتی، لڑائیوں اور فتنہ و فساد کی زیادتی، اس طرح کی دوسری برائیاں جن کا ذکر اس بیان میں آئے گا۔ اشراط کی وجہ سے اس وضاحت کے معنی کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑی علامتیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جن کا ذکر اگلے بیان میں ہوگا۔ ان چھوٹی علامتوں میں سے اس کے علاوہ اور بہت سی علامتیں ہیں۔ یہ رہی جاتی ہیں کہ لوگ مذکورہ بالاتر چیزوں کو قیامت کی علامتیں تسلیم کرنے سے کیوں انکار کرتے ہیں، تو کہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس طرح دنیا کی چیزیں اس دنیا میں ہمیشہ چلتی رہی ہیں۔ بستر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں تو دنیا میں ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، اب ان میں کیا خصوصیت پیدا ہوگی کہ ان کی قیامت کو علامت کہا جائے، ان کو قیامت کے بارے میں یا قیامت کو ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ چیزوں کا محض وجود قیامت کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ وقوع پذیر ہونا اور ان برائیوں کا غیر معمولی طور پر پھیل جانا قیامت کی علامت ہے۔ ایک بات اور بتا دینی ضروری ہے کہ اس بیان میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظاہر ہونے کا بھی ذکر ہے، جن کے کہ ان کا ظاہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے پیدا ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس بارے میں کوئی اشکال واقع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا ذکر لڑائیوں اور فتنوں کے ذکر